حضرت ابو حسان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، میرے 2 بیٹے فوت ہو چکے ہیں، آپ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث سنائیں جو ہمارے مردوں کے طرف سے دلوں کو راحت پہنچائے۔ تو انہوں نے فرمایا، کیوں نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مومنوں کے بچے جنت میں بلا روک ٹوک آنے جانے والے ہوں گے۔ ان میں سے کوئی ایک اپنے والد یا والدین سے ملے گا تو اس کے کپڑے سے یا اس کے ہاتھ سے پکڑے گا، جیسا کہ میں تمہارے اس کپڑے کے کنارے کو پکڑے ہوئے ہوں، اور وہ اس سے جدا نہ ہوگا۔ یا فرمایا، وہ اس کو لے کر آئے گا، اس کو اور اس کے والد یا والدین کو اللہ جنت میں داخل فرما دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان نے اپنے 3 بیٹے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے آگے بھیجے، یعنی وہ فوت ہو گئے، تو یہ اس کے لیے دوزخ کے سامنے بہت مضبوط دیوار بن جائیں گے، یعنی ان کی وجہ سے یہ شخص دوزخ سے بچ جائے گا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں نے 2 بچے آگے بھیجے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 بھی؟ سید القراء حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میں نے 1 آگے بھیجا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور 1 بھی، یعنی اس پر بھی یہی فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب مسلمان کا کوئی بیٹا فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں، تم نے میرے بندے کے بیٹے کی جان لے لی؟ تو وہ عرض کرتے ہیں، جی ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم نے اس کے دل کے ٹکڑے کو اٹھا لیا؟ تو وہ عرض کرتے ہیں، جی ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، میرے بندے نے کیا کہا؟ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ اس نے آپ کی تعریف بیان کی، انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے بندے کے لیے جنت میں ایک محل بنا دو اور اس کا نام رکھ دو بیت الحمد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے میت کو غسل دیا، کفنایا، جنازہ اٹھایا، اس کی نماز جنازہ پڑھی، اگر اس کا کوئی عیب دیکھا تو اس کی پردہ پوشی کی، وہ شخص اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جیسا کہ اس کو اس کی ماں نے ابھی ہی جنم دیا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میت کے لیے قبر کھودی یا کھدوائی اور اس میں میت کو چھپا دیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسا اجر لکھے گا جیسا کہ اس نے کوئی گھر بنایا ہو اور اس میں کسی میت یا زندہ کو قیامت تک جگہ دی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میت کو نہلایا اور اس کے عیب کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے پاک کر دیں گے، اور اگر اس نے کفن بھی دیا تو اللہ تعالیٰ اس کو سندس یعنی جنت کے ریشم کا لباس پہنائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے وہاں قرآن پڑھنے کی آواز سنی۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا، یہ کون شخص ہے جو قرآن پاک کی تلاوت میں مشغول ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ حارثہ بن نعمان ہیں، اور ارشاد فرمایا، یہی وہ فضیلت و ثواب ہے جو والدین کے ساتھ نیکی کرنے پر حاصل ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا جو بھی لڑکا اپنے ماں باپ کو محبت اور رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر نظر کے بدلے اس کے لیے ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے
اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔